السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، میزان الصرف کا آج دن ہے۔ میزان الصرف پڑھتے ہیں۔ میزان الصرف میں اس سے پہلے ہم نے ایک فصل پڑھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فعل ماضی کے اوزان کیا کیا ہیں۔ فعل ماضی کا ایک وزن فعالہ ہے، فعیلہ ہے، فعولہ ہے، فعللہ ہے۔ فعل مضارع کے اوزان کیا کیا ہیں وہ بتائے گئے تھے، ان کی مثالیں دی گئی تھیں۔ پھر یہ بھی پڑھا تھا کہ کل کتنے صیغے بنتے ہیں، غائب کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، حاضر کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، متکلم کے کتنے صیغے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ وہ صیغے تمام تر یعنی وہ پوری گردان آپ یاد کریں۔ امید ہے کہ آپ نے یاد کی ہوگی، لیکن وہ سارے صیغے جب آپ نے پڑھے تھے تو اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آ رہا تھا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا تھا فعالا، تو اس کا معنی تھا اس نے کیا۔ اب جس نے کیا وہ کرنے والا تو معلوم ہے، تو وہاں پر جتنے صیغے آپ نے پڑھے فعالا، فعالا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا الی آخر، سارے صیغوں میں کرنے والا یعنی فاعل معلوم تھا، اس لیے اس کو ماضی معروف کہہ رہے تھے۔ بیٹا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے، فاعل معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ کون ہے کرنے والا۔ تو جہاں پر فاعل معلوم نہ ہو، کرنے والا معلوم نہ ہو، اسی کو مجہول کہتے ہیں۔ اب فعل ماضی مجہول کیسے بنائیں گے؟ تو آنے والی اس فصل میں جو آج ہم پڑھیں گے، اس میں فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ عربی میں بتایا ہے کہ عربی میں آپ فعل ماضی مجہول کیسے بنائیں گے۔ مثال کے طور پر فعالا کا معنی تھا اس نے کیا، وہیں پر ہم اردو میں اس نے کیا نہ کر کے ہم اس میں اردو میں ہم کہیں وہ کیا گیا، تو وہ کیا گیا یہ فعل مجہول ہے، وہ کیا گیا۔ تو اب اس کے لیے عربی ہم فعالا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کیا گیا یہ مجہول ہے، تو اس کے لیے فعل ہمیں مجہول بنانا پڑے گا۔ مجہول بنانے کا طریقہ بیٹا یہاں پر فصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو فعل ماضی معروف آپ نے صیغے پڑھے ہیں فعالا، فعالا، فعالو، فعالت، فعالتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، جو یہ سارے صیغے آپ نے معروف کے پڑھے ہیں، انہی صیغوں میں جو فا کلمہ ہے اس کو آپ زبر کے بجائے پیش دے دیں یعنی ضمہ دے دیں، اور فعالا کے فا کو ضمہ دیا تو آپ نے کہہ دیا فعالا، یہ ہو گیا نا۔ اب جہاں پر ماضی معروف میں عین کلمہ مکسور نہ ہو یعنی اس پر کسرہ نہ ہو تو آپ کسرہ دے دیں، جیسے کہ فعالا میں عین پر فتحہ ہے یا فعولا میں عین پر ضمہ ہے، تو جہاں پر کسرہ نہیں ہے وہاں پر کسرہ دیا جائے گا۔ لہذا فعالا میں فا کلمے کو ہم نے ضمہ دیا، عین کلمے کو کسرہ دیا، اور ہم نے کہہ دیا فعلا، لام کو اپنی حالت پر رکھنا ہے، تو یہی ماضی مجہول بن جائے گا۔
لہذا ضربا سے ہم نے فعل ماضی مجہول بنایا ضربا، یعنی فا کلمہ جو ضاد ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، اور را جو عین کلمہ ہے یہاں پر اس کو ہم نے کسرہ دے دیا اور کہہ دیا ضربا، تو اب معنی ہوا اس کو مارا گیا۔ ایسے ہی علما، علما میں دیکھو عین کلمہ پہلے ہی سے مکسور ہے، علما لام جو ہے نا، علما میں لام جو ہے وہی عین کلمہ ہے، تو عین کلمہ یہاں پہلے ہی سے مکسور ہے، پہلے ہی اس پر زیر ہے عین کلمہ پر، تو اب یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ فا کلمے کو آپ ضمہ دے دیں اور کہہ دیں علما سے علما، تو اسی کا معنی ہو جائے گا وہ جانا گیا۔ علما کا معنی تھا اس نے جانا، اور علما کا معنی ہوا وہ جانا گیا۔ تو کسی بھی ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمہ کی جگہ جو بھی حرف آئے اس کو آپ پیش دے دیں یعنی ضمہ دے دیں، اور عین کلمہ کی جگہ جو بھی حرف ہو اگر اس عین کلمے کی جگہ جو حرف ہے اس پر اگر زبر یا پیش ہو تو آپ اس زبر یا پیش کو ختم کر کے اس پر زیر دے دیں یعنی کسرہ دے دیں، اور اگر پہلے ہی سے اس کے عین کلمے پر کسرہ ہے تو آپ کو عین کلمہ میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف فا کلمہ کو ضمہ دے دینا ہے، اور لام کلمہ کو اپنی حالت ہی پر چھوڑ دینا، جیسے پہلے تھا ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، تو یہی فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ لہذا نصرا اس کا معنی ہے اس نے مدد کی۔ اب اس سے فعل مجہول بنائیں گے ہم، فعل ماضی مجہول، تو کیا کریں گے کہ عین کلمہ یہاں پر فا کلمے کی جگہ پر جو نون ہے نصرا کا، اس نون کو آپ ضمہ دے دیں گے اور کہیں گے نوسرا، اور عین کلمہ جو سواد ہے اس کو آپ کسرہ دے دیں گے اور کہیں گے نوسرا، تو اب معنی ہوا وہ مدد کیا گیا۔ یہ ہے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ فصل میں آج کے سبق میں یہی بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث اثبات فعل ماضی معروف بود۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا گیا، یعنی اس سے پہلے کے سبق میں جو کچھ کہا گیا وہ ماضی معروف مثبت کی بحث تھی، ماضی معروف مثبت کی بحث تھی۔ اس بات کا معنی یہاں پر مثبت ہے یعنی پازیٹو، وہ ماضی معروف مثبت کی بحث تھی۔ فرماتے ہیں چوں خواہی کہ مجہول بنا کنی، جب تم چاہو کہ مجہول بناؤ، یعنی ماضی مجہول اگر بنانا چاہو، معروف کے بجائے مجہول بنانا چاہو تو کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فائے فعل را ضمہ کن، فعل کے فا کلمہ کو ضمہ دے دو، یعنی فا کلمے کی جگہ پر جو بھی حرف آئے اس کو آپ ضمہ دے دو۔ عین فعل را کسرہ دے، اور فعل کے عین کلمہ کو کسرہ دے دو، جیسے نصارہ میں نون کو ہم نے ضمہ دے دیا نو، اور سواد جو عین کلمہ ہے اس کو ہم نے زیر دے دیا، کسرہ دے دیا اور کہہ دیا نو سے، اور را جو ہے لام کلمہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، ہم نے کہہ دیا نو سے را۔ فرماتے در دو حال، عین کلمے کو کسرہ دو حال میں دیا جائے گا۔ کون سے دو حال میں؟ جہاں پر عین کلمے پر زبر یا پیش ہو تب وہ زبر یا پیش ختم کر کے اس پر زیر یعنی کسرہ دے دیا جائے گا، اور اگر اس عین کلمہ پر پہلے ہی سے کسرہ ہے تو اس میں کسرہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل 3 حالتیں ہو گئیں عین کلمہ کی، کہ عین کلمے پر فتحہ ہو، عین کلمے پر ضمہ ہو، تو یہ 2 حالتوں میں تو اس کے فتحہ اور ضمہ کو ختم کر کے کسرہ دے دیا جائے گا، اور تیسری حالت ہے کہ عین کلمے پر پہلے ہی سے کسرہ ہو، تو یہ تیسری حالت میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسرہ پہلے سے ہے وہی باقی رہے گا۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا کہ عین کلمہ کو کسرہ دو در 2 حال، 2 حالتوں میں 2 صورتوں میں۔ کون سی 2 حالتوں اور 2 صورتوں میں؟ جبکہ عین کلمے پر فتحہ یا عین کلمے پر ضمہ ہو۔ لام کلمہ را بر حالت خود بگزار، اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔
تا ماضی مجہول گردد، تاکہ ماضی مجہول ہو جائے، ماضی مجہول بن جائے۔ اب ماضی مجہول بیٹا اگر معروف کی آپ کو گردان یاد ہے تو ماضی مجہول کی گردان بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پر فعلا تھا آپ کو اب اسے فعلا کرنا، جہاں فعلا تھا وہاں پر فا کو ضمہ اور عین کو کسرہ دے کر آپ کو فعلا کر دینا ہے۔ باقی سے یہ سب ویسے ہی رہیں گے، لام کلمہ ویسے ہی رہے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں گردان دے رہے ہیں ماضی اثبات فعل ماضی، بحث اثبات فعل ماضی مجہول، اثبات بمعنی مثبت، یعنی بحث مثبت فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول کی مثبت کی بحث، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم نے صیغے بتائے تھے وہ سارے صیغوں کی گردانیں کر کے دکھا دے رہے ہیں، جیسے کہ مذکر غائب میں فعلا، فعلا، فعلو، اور مؤنث غائب میں فعلت، فعلتا، فعلنا۔ فعلا وہ کیا گیا، فعلا وہ دو کیے گئے، فعلو وہ سب کیے گئے، فعلت وہ ایک مؤنث کی گئی، فعلتا وہ دو مؤنث کی گئی، فعلنا وہ ساری مؤنث کی گئی، فعلتا تو کیا گیا، فعلتما تم دونوں کیے گئے، فعلتم تم سب کیے گئے، فعلتی تو ایک مؤنث کی گئی، فعلتما تم دو مؤنث کی گئیں، فعلتن تم سب مؤنث کی گئیں، فعلتو میں کیا گیا، فعلنا ہم سب کیے گئے۔ تو بیٹا جو ماضی معروف کے صیغے تھے وہی صیغے سب جگہ پر رہیں گے، بس تبدیلی جو ہوگی ماضی مجہول میں وہ فا کلمہ اور عین کلمہ میں تبدیلی تھوڑی سی ہو جائے گی اور معنی بدل جائے گا۔ اب یہاں پر فعلا ایک جملے میں ایک صیغے میں آپ دیکھو، فعلا اس کا معنی ہوا وہ ایک مذکر کیا گیا، تو کیا گیا، کیا کس نے، کرنے والا کون ہے؟ دیکھو فاعل معلوم نہیں ہو پایا، اسی کو مجہول کہتے ہیں کہ جہاں پر فاعل معلوم نہ ہو۔ فعل تو میں کیا گیا، تو میں تو کیا گیا لیکن کرنے والا کون ہے، کس نے کیا، یہ معلوم نہیں ہو پایا، تو فعل مجہول سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ماضی معروف اور ماضی مجہول، ماضی مثبت معروف، ماضی مثبت مجہول، ان دونوں کی بحثیں گزر گئیں۔ اب بیٹا انہی میں اگر ہم اسی مثبت کو منفی یعنی نگیٹو بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ تو آنے والی فصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ نگیٹو بنانے کے لیے، منفی بنانے کے لیے آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ مائے نافیہ شروع میں لانا ہے۔ لفظ ما جو ہے، ما، میم اور الف، ما، یہ شروع میں لے آنا ہے، اسی سے ماضی منفی بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ماضی مثبت معروف تھا فعلا، اب اسی کے شروع میں ہم لے آئے ما، اور ہم نے کہا ما فعلا، تو اس کا معنی ہوگا اس نے نہیں کیا۔ اب دیکھو نگیٹو ہو گیا نا، پوزیٹو سے اب نگیٹو بن گیا، مثبت سے اب منفی بن گیا۔ اب یہی ما سارے صیغوں پر ما داخل کرتے چلے جاؤ، ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، الی آخر تک ایسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ اور ایسے ہی مجہول پر بھی ما داخل کرو، جیسے فعلا تھا ماضی مثبت مجہول، اب اس پر ہم نے ما داخل کر دیا اور کہہ دیا ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، معنی ہوگا ما فعلا وہ نہیں کیا گیا، ما فعلا وہ دو نہیں کیے گئے، ما فعلو وہ سب نہیں کیے گئے۔ اب یہ معنی ہو جائے گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ منفی بنانے کے لیے لفظ ما یہ مثبت کے ماضی مثبت کے شروع میں داخل کر دینا ہے، تو اسی سے وہ منفی یا نگیٹو بن جائے گا۔ اب معنی ہوگا کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا، سمجھ میں آئے گا گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ اور بھی آتا ہے منفی بنانے کے لیے، لا، لفظ لا، لا کا معنی نہیں، تو لا بھی آتا ہے منفی بنانے کے لیے، لیکن بیٹا ماضی پر لا جو منفی کے لیے آئے گا اس کی چند شرطیں ہیں۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ لا کو فعل ماضی پر نفی کے لیے تبھی داخل کریں گے جب دوسرے لفظ کے ساتھ لفظ لا کی تکرار ہو، یعنی
صیغہ ماضی کو آپ مکرر کر دو، 2 بار لے آؤ، اور پھر لا کو بھی 2 بار لے آؤ، جیسے کہ قرآن میں فرمایا فلا صدق ولا صلی، تو معنی ہوا اس نے تصدیق نہیں کی، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ فلا صدق ولا صلی، تو لا آ گیا، نفی کے لیے آیا لیکن تکرار کے ساتھ ہے، 2 بار آیا ہے لا۔ تو ماضی پر لا اسی صورت میں داخل کریں گے جبکہ لا کی تکرار ہو۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ فعل ماضی اگر دعا کی جگہ، دعا یا بد دعا کی جگہ میں ہو، کسی کو دعا یا بد دعا کرنا ہو فعل ماضی کے ذریعے سے، اب دعا یا بد دعا اگر کرنا ہوگی تو نفی کی صورت میں لا داخل کریں گے تو نفی ہو جائے گی۔ تو دعا یا بد دعا کے لیے اگر ہو تو ایسی صورت میں لا فعل ماضی پر داخل ہو جائے گا بغیر تکرار ہی کے، جیسے کہ لا اہلکہم اللہ، معنی اس کا ہوگا اللہ ان کو ہلاک نہ کرے، اللہ نے ان کو ہلاک نہ کیا، یہ معنی ہو جائے گا۔ چونکہ ہلاک نہیں کیا، یا یہ کہہ لو کہ دعا کے طور پر تو یہی ترجمہ کریں گے، اگرچہ ہے ماضی لیکن دعا میں تو ترجمہ یہی کریں گے اللہ ان کو ہلاک نہ کرے۔ تو دیکھو لا داخل ہو گیا فعل ماضی پہ، لا اہلک، لا داخل ہو گیا، لیکن چونکہ مقام دعا میں ہے اس لیے یہاں پر لا کا دخول صحیح ہو گیا۔ بہرحال لا فعل ماضی پر نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن آنے کے لیے چند شرطیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ تکرار ہو، یا تکرار نہ ہو تو یہ ہے کہ مقام دعا یا بد دعا میں ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جواب قسم ہو، جیسے واللہ لا شربت، خدا کی قسم میں نے نہیں پیا، تو واللہ یہ قسم ہے اور لا شربت یہ اس کا جواب ہے، تو جواب قسم واقع ہو گیا، اس لیے بھی یہاں پر لا کا دخول صحیح ہو گیا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ماضی مثبت معروف مجہول ان کو اگر منفی بنانا ہو تو ہمیں مائے نافیہ داخل کرنا ہے، مائے نافیہ داخل کرنا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں فصل این ہما کے گفتہ شد بحث اس بات فعل ماضی مجہول بود، یہ جو اس سے پہلی فصل میں کہا گیا وہ سب کے سب فعل ماضی مجہول کی بحث تھی، فعل ماضی مجہول مثبت کی بحث تھی۔ یہاں پر بھی اس بات بے معنی مثبت ہے، لیکن فرماتے ہیں جب آپ منفی بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں چوں خواہی کے نفی بنا کنی، جب تم نفی بنانا چاہو، مائے نفی در اول او در آر، تو اس کے شروع میں یعنی مثبت کے شروع میں، ماضی مثبت کے شروع میں آپ مائے نفی لے آئیں، مائے نفی یعنی نفی کرنے والا جو لفظ ما آتا ہے وہ لے کر آ جائیں، تا ماضی منفی گردت، تاکہ ماضی منفی بن جائے۔ وہ مائے نفی در لفظ ہیچ، لفظ ماضی ہیچ عمل نہ کند۔ اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب جو لفظ ما آئے گا نا فعل ماضی پر نفی بنانے کے لیے، تو دیکھو مثبت کے معنی کو اس نے منفی میں بدل دیا، تو معنی کے اعتبار سے تو دیکھو اس نے عمل کر لیا اپنا کہ مثبت کو منفی کر دیا، لیکن ماضی کے لفظ میں کوئی عمل نہیں کرے گا، کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، کیونکہ ماضی تو مبنی ہوتا ہے، اس کے لفظ میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لفظ ما معنی کے اعتبار سے تو مثبت کو منفی میں کرے گا، لیکن لفظ کے اعتبار سے فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وہ مائے نفی، اور مائے نفی در لفظ ماضی ہیچ عمل نہ کند، مائے نفی ماضی کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے، لفظ اس لیے کہہ دیا ماضی کے لفظ میں عمل نہیں کرتا ہے کیونکہ معنی میں تو عمل کرتا ہے، کیونکہ مثبت کو معنی کے اعتبار سے تو مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ چنانچہ بود ہم برا طریق باشد، لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے، جیسا تھا ویسے ہی اسی طریقے پر ماضی رہتا ہے، ماضی کا لفظ جو ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے جیسے پہلے تھا، اسی طریقے پر رہتا ہے، لیکن عمل در معنی کند، لیکن عمل معنی میں کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یعنی مثبت را بمعنی منفی گردانت، یعنی مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے مائے نفی نے عمل کیا، لیکن لفظ کے اعتبار سے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی لفظ میں تبدیلی نہیں آئی۔ اب جو بیٹا آپ نے ماضی مثبت معروف کی گردان پڑھی تھی اسی پر آپ ما داخل کر دو، جیسے فعال فعالا فعالو فعالت پڑھا تھا، اسی پر آپ ما داخل کر دو تو معنی ہوگا ما فعالا ما فعالا ما فعالو
ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا. تو ما داخل کر دیا تو معنی ہوگا اس نے نہیں کیا، ان دونوں نے نہیں کیا، ان سب نے نہیں کیا، اس عورت نے نہیں کیا، اس دو عورتوں نے نہیں کیا، ان سب عورتوں نے نہیں کیا. اس طریقے سے سب پہ. تو معروف پر اگر ما داخل کریں گے تو ماضی معروف منفی بن جائے گا، اور ماضی مجہول پر اگر مائے نافیہ داخل کریں گے تو وہی ماضی مجہول منفی بن جائے گا. اسی کی گردانیں دیکھو بیٹا نیچے لکھ کر دکھا دیے صاحب کتاب نے. بحث نفی فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف کی نفی کی بحث، یعنی اس پر مائے نافیہ داخل ہو جائے گا. سارے صیغوں کی گردانیں کر کے دکھا دے رہے ہیں، جیسے ما فعل اس نے نہیں کیا، ما فعلا ان دونوں نے نہیں کیا، ما فعلوا ان سب نے نہیں کیا، ما فعلت اس ایک مؤنث نے نہیں کیا، ما فعلتا ان دو مؤنثوں نے نہیں کیا، ما فعلنا ان سب مؤنثوں نے نہیں کیا، ما فعلتا تو نے نہیں کیا، ما فعلتما تم دونوں نے نہیں کیا، ما فعلتم تم سب نے نہیں کیا، ما فعلتی تو ایک عورت نے نہیں کیا، ما فعلتما تم دو عورتوں نے نہیں کیا، ما فعلتنا تم سب عورتوں نے نہیں کیا، ما فعلتو میں نے نہیں کیا، ما فعلنا ہم نے نہیں کیا. تو دیکھو فعالہ معروف تھا نا، اسی پر مائے نافیہ داخل ہو گیا. تو اب فعل بحث نفی فعل ماضی معروف کی گردان ہو گئی. فعل ماضی معروف ہے اسی پر ما داخل کر دیا تو نفی ہو گئی. تو نفی فعل ماضی معروف کی گردان ہو گئی، یہ مثال ہو گئی، بحث ہو گئی. اب اسی مجہول جو آپ نے ماقبل میں پڑھا تھا کہ فا کلمے کو ضمہ کر دے کر عین کلمے کو کسرہ دے دیں گے اور لام کو اس کے حال پر رکھیں گے، جیسے کہ نصرہ سے نصرہ. اب اس پر آپ مائے نافیہ داخل کر دو تو وہ ماضی مجہول تو پہلے سے ہی ہے، اس پر مائے نافیہ داخل کر دو تو وہی منفی ہو جائے گا، تو ماضی منفی مجہول بن جائے گا. مثال جیسے ما فعلا، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا. اب یہاں پر مانا ہوگا ما فعلا وہ نہیں کیا گیا، ما فعلا وہ دو نہیں کیے گئے، ما فعلوا وہ سب نہیں کیے گئے. اسی طریقے سے آخر تک ساری گردان سارے صیغوں کی گردانیں کر لو. ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتم، ما فعلنا. تو بیٹا یہ چند گردانیں بھی آپ کے سامنے رکھیں اور چند صیغے بھی آپ نے سمجھے. مثبت کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی آپ نے سمجھا، ان کی کیا کیا مثالیں اور گردانیں ہوں گی وہ بھی آپ نے سمجھا. اب میں ایک لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، اس لفظ سے ماضی منفی مجہول کی گردان کر کے دکھائیے مجھے. مثال کے طور پر میں نے ایک لفظ بولا نصرہ، اس کا معنی ہوا اس نے مدد کی. اب اس کو ماضی منفی مجہول کیسے بنائیں گے؟ چلو خیر، آپ نے بہت اچھا سنایا. اور بیٹا ایک گردان اگر آپ کو یاد ہو گئی نا تو ساری گردانیں یاد ہو جائیں گی. تو کم سے کم ایک گردان پکے طریقے سے رٹ لو، یعنی ماضی مثبت معروف کی ایک گردان، یعنی فعل، فعلا، فعلوا، فعلت الی آخر، یہ گردان پوری صحیح سے رٹ لو. باقی ساری گردانیں آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے. سارے صیغے بولنا آسان ہو جائے گا، سارے صیغے سمجھنا آسان ہو جائیں گے. کیسے بنائیں گے مثبت، کیسے مثبت سے منفی بنائیں گے، کیسے معروف سے مجہول بنائیں گے، سارے طریقے آپ نے آج کے اس سبق میں سیکھے ہیں.